میں ڈائسس آف فیصل آباد سے بابو ریاض آپ کی خدمت میں خدا کے پاک کلام میں سے آج ہمارے لیے ایک خصوصی انجیلی تلاوت بمطابق مقدس یوحنا 6 باب اس کی 24ویں آیت سے۔ کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے کھینچ نہ لائے، اور میں اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا۔ صحیفہ انبیاء میں یہ لکھا ہے کہ اور وہ سب خدا سے تعلیم پائیں گے۔ جو کوئی باپ کی سنتا اور اس سے تعلیم پاتا ہے وہ میرے پاس آتا ہے۔ یوں نہیں کہ کسی نے باپ کو دیکھا ہے، مگر جو خدا کی طرف سے ہے اسی نے باپ کو دیکھا ہے۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، جو ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے۔ زندگی کی روٹی میں ہی ہوں۔ تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے۔ یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے، تاکہ جو اس میں سے کھائے نہ مرے۔ میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے۔ اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ہمیشہ تک زندہ رہے گا، اور جو روٹی جہان کی زندگی کے لیے میں دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ آج 5 مئی 2022 پاشکا کے تیسرے ہفتے کے جمعرات۔ میں ہوں فادر رفائل، پاسٹر انسٹیٹیوٹ ملتان سے۔ آج کلام مقدس میں ہمارا دھیان رسول و کمال کی کتاب میں اس صحیفے کی طرف ہے جو ایک خواجہ سرا عشاء نبی کے صحیفہ میں سے پڑھتا ہے۔ وہ خود اس کو نہیں سمجھتا ہے لیکن پڑھتا ضرور ہے۔ ہم اس خواجہ سرا سے یہ سیکھیں کہ ہر حال میں پہلے نمبر پر تو خدا کا کلام پڑھیں۔ دوسری طرف جیسے فیلبوس خدا کی طرف سے بھیجا گیا تاکہ اس خواجہ سرا کی مدد کرے کہ اس صحیفے کو سمجھے۔ خدا کلیسیا میں آج بھی اپنے بشپ صاحبان، کاہنوں اور معلمین کے ذریعے سے ہمارے پاس لوگوں کو بھیجتا ہے جو خدا کے کلام کو سمجھنے میں ہماری مدد اور رہنمائی کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، اور ہمارا کام حلیمی کے ساتھ انہیں سننا اور ان کے ہدایت کے مطابق سیکھنے کے لیے تیار رہنا، اور پھر بپتسمہ کے عمل تک پہنچنا اور بپتسمہ میں وفاداری کا سفر طے کرنا ہے۔ اس کے ساتھ پاک انجیل میں ہمارا دھیان یسوع مسیح کی اپنی پہچان کی طرف ہے۔ یسوع مسیح خود اپنے بارے میں کہتا ہے کہ کوئی میرے پاس اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک باپ اسے میری طرف کھینچ نہ لائے۔ اس کا مطلب ایمان کی پرورش اور ایمان میں ترقی اور پھلداری، یہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہے۔ لیکن خدا کی طرف سے جب یہ نعمت حاصل ہے تو پھر بھی ہمیں اس کی پوری آزادی ہے کہ ہم اس کلام کو سنیں، اس پر عمل کریں، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں یا اسے رد کر دیں، یعنی یسوع مسیح کے رفاقت کو بھی رد کر دیں۔ یہ اسی صورت میں ہے جیسے دنیا کی ابتدا میں ہم تکوین کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ خدا نے باغ عدن میں آدم اور حوا کو رکھا تھا۔ باغ عدن کے اندر رہتے ہوئے خدا نے انہیں خوشی کے باغ کی ہر ایک چیز، ہر ایک نعمت کا پھل کھانے کو کہا، لیکن صرف ایک، نیکی اور بدی کے پہچان کے درخت سے کھانے کو منع کیا۔ یہاں ایک اہم نقطہ قابل توجہ ہے، اور وہ یہ کہ نیکی تو خود خدا تھا، نیکی تو خود خدا میں تھی، تو وہ پہچان تو آدم کے لیے لازم تھی۔ ہاں، جو چیز درکار تھی اس حکم میں کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا، وہ دراصل بدی کی پہچان سے بچنا تھا، اور یہ پہچان محض عقلی اور انسان کی آنکھ کی یا کانوں کے سننے کی پہچان نہ تھی۔ یہ دراصل محبت، وفاداری اور رفاقت کی پہچان تھی۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ رہتے ہیں، ہم جس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں اس سے محبت ہونے کی طرف ہمارا رویہ اور رجحان بڑھ جاتا ہے۔ تو اگر انہوں نے بدی کی پہچان کی تو بدی کی طرف راغب ہوئے، اور بدی کی طرف چلنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ ابدی ہلاکت کی طرف پہنچ گئے۔
ہم بھی اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھیں تو ہمیں جہاں خدا کی محبت اور رفاقت میں رہنے کا فضل ملتا ہے، جس سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے، ہم بھی اپنی اپنی جگہ بدی کا رویہ اور رجحان رکھتے ہیں، جسے پاشکا کی رات ہم نے بپتسمہ کے وسیلے سے ایک بار پھر دھو ڈالا تھا۔ لیکن ہم انسان ہمیشہ کشمکش میں رہتے ہیں، کبھی بدی کے رجحان کی طرف اور کبھی نیکی کے رجحان کی طرف، کبھی دونوں کے درمیان لٹکے رہنے میں۔ بظاہر ہم خدا کی طرف ہوتے ہیں اور اندرون باطن میں ہمارا دل، ہماری سوچ، ہمارا رویہ وہ گناہ کی طرف لگا رہتا ہے۔ کیا یہ راستہ ہمیں ہلاکت کی طرف لے کر نہیں جاتا؟ لیکن آج خداوند یسوع مسیح پاک انجیل میں کہتا ہے وہ سب خدا سے تعلیم پائیں گے۔ اس لیے چاہیے کہ خدا سے، خدا کی کلیسیا کے، خدا کے لوگوں سے رابطہ رکھیں، ان کے ساتھ وفاداری سے چلیں، کیونکہ وہاں سے زندگی کا کلام ہمارے لیے کھولا جائے گا، ہمارے لیے بیان کیا جائے گا، اور ہم زندگی کے راستے پر چلنے کے لائق بنیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یسوع مسیح خود ہمیں دعوت دیتا ہے، زندگی کی روٹی میں ہوں۔ اگر وہ زندگی کی روٹی ہے تو ہم کیوں نہ اس کا کلام سننے کے بعد اس پر ایمان رکھیں کہ یہ یسوع مسیح ہے جو صلیب پر لٹکتا ہے تو زندگی اور حیات کے درخت کی مانے لٹکتا ہے، جہاں سے اس کا بدن ہمارے لیے توڑا جاتا ہے اور جہاں سے اس کا خون ہمارے لیے بہتا ہے، لیکن وہ بالآخر پاک الطار پر ہمارے لیے زندگی کی روٹی اور نجات کے پیالے کی صورت ہمارے سامنے ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ زندگی کی روٹی میرا گوشت ہے، میرا گوشت حقیقی زندگی کی روٹی ہے۔ تو ہم کیوں نہ یسوع مسیح کے ساتھ اس زندگی کی روٹی میں شریک ہوں، لیکن محض اپنے تک اس خوشی کو اور اس برکت کو نہ رکھیں۔ دھیان سے خدا کا کلام پڑھیں، دھیان سے اس کلام پر چلیں، اور پھر اس کلام پر عمل کرتے ہوئے خدا سے محبت کرنا، خدا سے وفادار رہنا سیکھیں، اور پھر سے برائی کی طرف، پھر سے گناہ کی طرف راغب ہونے کی طرف نہ جائیں۔ یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون میں شریک ہونا اپنے لیے قابل فخر بات جانیں، اپنے لیے اس سے زندگی کا راستہ جانیں۔ باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور پھر مر جائیں، نہیں، ہم یہ روٹی کھائیں گے تو یسوع مسیح خدا کے بیٹے کی طرح اپنے خدا باپ کے وفادار رہیں گے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، فیلبوس کی طرح سے، مقدس فیلبوس کی طرح سے، کہ خود یسوع مسیح کی پہچان میں ہیں، خود یسوع مسیح سے زندگی پا چکے ہیں، اور اب دوسروں کو زندگی دینے کے لیے، ایک خواجہ سرا کو زندگی دینے کے لیے بھی سرگرمی کے ساتھ وہ سفر کرتا ہے۔ آئے ہم بھی دعا کریں، ہم اپنے حصے میں خدا کا کلام پڑھیں گے، خدا کا کلام سیکھیں گے اور سکھائیں گے۔ ہم خود یسوع مسیح کے بدن اور خون سے محبت کرتے ہوئے اسے حاصل کریں گے، اس سے ہمیشہ کی زندگی کی قوت پائیں گے، اور ہمیشہ کی زندگی تک کا سفر کرنے کے لیے طاقت اور سلامتی پائیں گے۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔